اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے، جب اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا تو میں دیکھتا تھا کہ آسمان دنیا پر مجھے ایک ستارہ نظر آتا تھا، وہ ستارہ کبھی طلوع رہتا تھا کبھی غروب رہتا تھا، 70,000 سال تک وہ ستارہ طلوع رہتا تھا، جب طلوع رہتا تو مسلسل 70,000 سال تک طلوع ہی رہتا، جب غروب رہتا تو وہ مسلسل 70,000 سال تک غروب ہی رہتا، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یعنی 70 کو 70 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں، 70,000 کو 70,000 کے ساتھ، تو جتنا آپ کا آنسر آتا ہے پھر اس کو 72,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ تقریباً کم از کم عمر بنتی ہے جبرائیل امین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل وہ ستارہ آج اگر تجھے دکھایا جائے تو اس کو پہچان لے گا؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ضرور پہچان لوں گا۔ بندہ ایک بار کسی چیز کو دیکھتا ہے اس کو نہیں بھولتا، تو جو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سے دستار مبارک کو پیچھے ہٹایا اور آپ نے فرمایا جبرائیل دیکھو ذرا وہ ستارہ نظر آیا؟ جبرائیل ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہی وہ ستارہ ہے جس کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ کہ ہر چیز سے پہلے اس کائنات کے اندر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اب یہاں پر صاحب عشق لوگوں نے، اپنی اپنی صاحب محبت لوگوں نے اپنے اپنے نظریات قائم کیے ہیں کہ بھائی کائنات کی کوئی شے تو تھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جو سب سے پہلے تخلیق فرمایا تو پھر اس کو رکھا کہاں پر؟ اس کو رکھا کہاں پر؟ تو یہاں پر پھر کچھ صاحب دل لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس نور کو تخلیق فرما کر اپنی آغوش محبت میں رکھا۔ وہ وہاں پر کرتا کیا رہا کہ اے میرے حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں، پھر میں تجھے اس دنیا میں بھیجوں گا قیامت تک کے لیے، پھر جو تجھے دیکھ لے گا وہ مجھے دیکھ لے گا۔ تبھی آ کر یہاں فرمایا تھا کہ لوگوں مجھے دیکھو، لوگوں مجھے دیکھو، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے میں خدا کے رنگوں میں رنگ کر آیا ہوں، میں اس کی تجلیات میں سے گزر کر آیا ہوں، اس کے نور کے پرتو میرے اوپر چڑھ چکے ہیں، مجھے دیکھو، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کر کچھ روشنی بزم کونوں جہاں کو سجایا گیا۔ فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کی کوئی شے تخلیق نہ فرماتا، شمس، قمر، لوح، قلم، دنیا کی کوئی شے معرض وجود میں نہ آتی، عرش و کرسی نہ ہوتی۔ لولاک لما اظہرت ربوبیتی، اگر آپ کو پیدا کرنا تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی کو یہ بھی نہ بتاتا کہ میں رب ہوں، یعنی اپنا آپ بھی کسی پر ظاہر نہ کرتا۔ یہ لولاک لما خلقت الدنیا، اور لولاک کے مفہوم کو بھی کچھ لوگ بہت کم سمجھے ہیں، اور یہاں پر آ کر بھی کچھ لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ لولاک کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تخلیق ان سے پہلے ہے، اور آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ ہے لولاک کا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہے، گناہ ہو جائے گا، ورنہ یہاں پر بڑے بڑے نام نہاد قسم کے مفکر صرف دولت کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات بھی کنسیڈر نہیں کرتے۔ اتنی حماقت، اتنا غرور، اتنی کج فہمی اور اتنا عقل کا فتور، تمہارا علم کس کام آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو الغرض ہمارے مفکرین اور ہمارے اسلاف انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کائنات کی تخلیق کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر قرآن سے آپ دلیل لینا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اے انسان اللہ نے وہ تمہارے لیے بنایا، اگر تم نہ ہوتے تو اللہ کچھ بھی نہ بناتا۔ یہ تو عام انسان کی بات کی
اللہ نے، عام انسان کہاں اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامہ اقبال کا کلام میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پچھلے جمعۃ المبارک پر، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سارے نبیوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب فرمایا۔ ابھی نبیوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، ان سب کو تخلیق فرما کر اب یہ جو نور محمدی علیہ صاحبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کی جب تخلیق ہوئی، اس سے پہلے تو کوئی چیز تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر 12,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس نور کو مقام حب میں رکھا، محبت کے مقام میں، پھر وہاں سے نکالا اور اس نور سے پھر کچھ چیزیں تخلیق فرمائی، پھر اس کو مقام رجا میں رکھا، 12,000 نوری سال مقام رجا میں رکھا، پھر وہاں سے کچھ چیزیں تخلیق فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو نگاہ محبت سے دیکھا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت ہے۔ یہ مصنف عبد الرزاق، امام عبد الرزاق، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، وہ یہ روایت لائے ہیں اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے نور کو تخلیق فرمایا تو اس کو نگاہ محبت سے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب نگاہ محبت سے دیکھا تو فترشح النور، اس نور کو پسینہ آیا، اس کے قطرات بنے، فقطرۃ من نور، ایک ایک قطرہ نور کا تھا۔ ان نور کے قطرات کا کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نور کے قطرات سے ایک ایک نبی اور ایک ایک رسول کی روحوں کو تخلیق فرمایا۔ ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر نبیوں کی روحوں نے سانس لیا تو ان کی سانسوں سے قیامت تک کے آنے والے نیکوکار، صالحین، متقی، پرہیزگار، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو تخلیق فرمایا۔ اس طرح یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے دوستو۔ پھر چلتے چلتے وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اب یہاں سے پہلے آپ سورہ بقرہ کی یہ آیت سن لیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو۔ اب اللہ یاد کروا رہا ہے، ریمائنڈر دے رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو۔ یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو عین موقع پر اس وقت موجود ہو۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا اور آپ بھی ان میں موجود تھے۔ وہ وعدہ کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے انبیاء میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، رسالت عطا کروں گا، حکمت دانائی عطا کروں گا، یکے بعد دیگرے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور جب تم اپنا اپنا وقت گزار کے چلے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا یہ محبوب آئے گا۔ وہ کیا کرے گا آ کر؟ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق فرما دے گا، اور تمہیں دو کام کرنے ہوں گے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تمہیں ضرور بے ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اے میرے انبیاء کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بھاری بوجھ کو اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تو پھر گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو یہ مقصد تھا انبیاء اکرام کی تخلیق کا، اور انبیاء اکرام کی تخلیق کس سبب سے ہوئی وہ بھی ساتھ ہی بتا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تائید کی کہ کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی ان کا خمیر گوندا گیا تھا، روح نہیں پھونکی گئی تھی، کہ میں اس وقت بھی نبوت سے سرفراز تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ان کی پیشانی میں رکھ دیا، وہاں سے وہ پاک رحموں اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا، پھر حضرت اماں آمنہ کے رحم پاک میں پہنچا وہ نور،
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس لیے نہیں ڈوبی تھی اتنے بڑے طوفان میں کہ آپ کی پیشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ اتنی بڑی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی تھی اس لیے کہ ان کی پیشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلتی تھی اس لیے کہ ان کی پیشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہو چکا تھا۔ پھر وہ پاک رحموں اور پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں منتقل ہو گیا۔ پھر ابرہا سامنے آیا تو جب آپ کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور اس نے دیکھا، اس کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ابرہا اپنے تخت کو چھوڑ کر، آج تک کسی عرب سردار کے لیے اس نے اپنا تخت نہیں چھوڑا تھا، وہ اتنا مغرور اور اتنا متکبر آدمی تھا، لیکن جب حضرت عبد المطلب اس کے سامنے آئے، وہ پیشانی پر نور اور رعب اور دبدبے کو دیکھ کر وہ اپنا تخت چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ اور پھر اس کا تخت چھوڑنا تو الگ بات ہے، اس کے گھر کا جو اس کا ہاتھی تھا، اس کا پالتو ہاتھی تھا، وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور آ کر ان کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نور خدا تجھے سلام ہو۔ جس پیشانی کے اندر وہ چمکتا ہوا اس کو نور نظر آیا، اس نور کو وہ جانور بھی سلام کرنے لگا اور اس کو بھی اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، تو جانور بھی اس نور کو پہچاننا شروع ہو گیا۔ پھر وہ نور وہاں سے منتقل ہوا اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ یہاں پر آپ فاطمہ شامیہ کا واقعہ پڑھتے ہیں جو اپنی 70 کنیزوں کو ساتھ لے کر تلاش کرتی، کتب سماویہ کی بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی، تلاش کرتی حضرت عبداللہ کی راہوں میں آ کر بیٹھی، اور جب اس نے چمکتا ہوا نور دیکھا تو ورثہ حیرت میں گم ہو گئی۔ پیغام نکاح دیا، کہا مشورہ کر کے بتاؤں گا، واپس گھر گئے، حضرت اماں آمنہ کے پاس رہے، وہ نور حضرت اماں آمنہ کی گود میں منتقل ہو گیا۔ جب واپس آئے اور فاطمہ شامیہ کو کہا کہ ہاں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے پھر نظر ڈالی تو وہ نور نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا عبداللہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں روم کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں تو یہاں پر اس لیے آئی تھی کہ جو تیری پیشانی میں نور تھا اس کو اپنی گود میں کھلانے کا شرف حاصل کر سکوں، لیکن مبارک ہو اس کو جس کی گود میں وہ نور منتقل ہو گیا ہے۔ میری یہ جرت میں اس کے گھر میں سوتن بن کے اس کی رہ سکوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں تو اس مقصد کے لیے یہاں پر آئی تھی اور تجھے پیغام نکاح بھیجا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات ہست و بود میں قدم رنجا فرمایا۔ آخری بات سماعت فرما لیں دوستو، آپ کی ولادت پر بات بعد میں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں چلے گئے اور کہا الحمدللہ الذی آتانی، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوتے تھے حضرت عبد المطلب کے، لیکن بہت پیار فرماتے تھے اس لیے کہ فادر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اللہ نے مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا ہے، قد سعد فی المہد علی الغلمان، اور یہ ایسا بچہ ہے کہ جو ابھی پنگھوڑے میں ہے، اور عرب کے سارے بچوں پر اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرما دی۔ جو ابھی پنگھوڑے میں ہے، اللہ نے عرب کے تمام بچوں کو اس کا سردار، جو تمام بچوں کا اس کو سردار بنا دیا، یہ اس کا مطلب۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے، 9 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی، آپ کی کفالت آپ کے چچا جان حضرت عبد المطلب کے پاس آ گئے، ابو طالب کے پاس آ گئے۔ تو پھر انہوں نے کس قدر اپنی پوری جاں فشانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، تاریخ اس پر شاہد و عادل ہے۔ اور ایک شعر جو دوستوں نے کہا ہے وہ دوبارہ پھر میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جب کفار و مشرکین عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل سارے اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہ یہ نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جائے ورنہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، تو آپ نے جا کر بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پر سورج بھی رکھ دیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج کو زمین پر دے ماروں گا، لیکن اپنے اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو ابو طالب نے کیا جواب دیا تھا باہر جا کر؟ ابو طالب نے کہا تھا میرے بھتیجے نے یہ جواب دیا ہے۔ عتبہ، شیبہ، ابو لہب کہنے لگا کہ ابو طالب بتاؤ پھر تمہارا کیا خیال ہے، ہم سب بتوں کے پجاری ہیں، تم کیا اپنے بھتیجے کا ساتھ دو گے؟ حضرت ابو طالب کا جواب سنیے اور آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصدا فی التراب دفینۃ، جب تک میرے دم میں دم ہے، جب تک میری سانسوں کی مالا چل رہی ہے، تم میرے بھتیجے محمد تک پہنچنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے۔ اور پنجابی نے کسی نے اس کا ترجمہ کیا پنجابی میں، اگر اس تک پہنچنا ہے تو میری لاش تو لنگ کے ہی جانا جی، میری لاش سے گزر کے ہی جانا ہے، مجھے مار کے ہی جانا ہے، جب تک میرے دم میں دم ہے، جب تک میری سانسوں کی مالا چل رہی ہے،
میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا۔ اور اس کا ترجمہ ساحر لدھیانوی نے کیا ہے، تم اپنا یہ رنج و غم، اپنی پریشانی مجھے دے دو، تجھے اس غم کی قسم یہ دل کی ویرانی مجھے دے دو، میں دیکھوں تو صحیح دنیا تجھے کیسے ستاتی ہے، میں دیکھوں تو صحیح دنیا تجھے کیسے ستاتی ہے، کچھ دن کے لیے اپنی نگہبانی مجھے دے دو، کچھ دن کے لیے اپنی یہ نگہبانی مجھے دے دو، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصدا فی التراب دفینۃ، میرے وجود کو تم زمین میں دفن تو کر سکتے ہو لیکن میرے بھتیجے محمد پر آنچ بھی نہیں آ سکتی میرے ہوتے۔